أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن خاف من موصٍ جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے طرفداری یا حق تلفی کا اندیشہ ہو تو اگر وہ وارثوں میں صلح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ گنتی کے چند روز ہیں، تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں، اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے، اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر، اور ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور الگ الگ کرنے والا ہے۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں ان کا شمار پورا کر لے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے کہ اللہ نے تم کو ہدایت بخشی ہے تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر کرو۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو میں تو پاس ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو ان کو چاہیے کہ میرے احکامات کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک رستہ پائیں۔ روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا ہے، وہ تمہارا پوشاک ہیں اور تم ان کا لباس۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تم پر مہربانی کی اور تمہاری حرکات سے درگزر فرمائی۔ اب ان سے مباشرت کرو، اور اللہ نے جو چیز تمہارے لیے لکھ رکھی ہے اس کو طلب کرو،
اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے، پھر روزہ رات تک پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کے پاس نہ جانا۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بنیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سامعین، آج ہم نے دوسرے پارے میں سورہ البقرہ کی آیات مبارکہ 182 تا 187 کی تلاوت و ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ تلاوت کلام حق کا شرف حاصل کر رہے تھے قاری محمد اقبال۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تلاوت قرآن اور اس کی تعلیمات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ ارشاد رب العزت ہوا، اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف سے اور پست آواز سے صبح شام یاد کرتے رہو اور غافل نہ ہونا۔ اے خدا کریم، اے ستار، کس سے ہو تیری نعمتوں کا شمار، کسے ہو تیری نعمتوں کا شمار۔ تو ہی رحمان رحیم ہے، تو ہی رحمان ہے، رحیم ہے، تو بے طلب دے جو وہ کریم ہے، تو بے طلب دے جو وہ کریم ہے، تو حی و قیوم لا شریک لہ، حی و قیوم لا شریک لہ، ہے تیرا ذکر ہر کہیں ہر سو ہے،
تیرا ذکر ہر کہیں ہر سو، تو ہی معبود ہے، تو ہی مسجود، تو ہی معبود ہے، تو ہی مسجود ہے، تیری ذات پاک لامحدود ہے، تیری ذات پاک لامحدود، عشق خیر البشر عطا کر دے، عشق خیر البشر عطا کر دے، دامن دل کو نور سے بھر دے، دامن دل کو نور سے بھر دے، اے خدائے کریم اے ستار، کسے ہو تیری نعمتوں کا شمار۔ حمد باری تعالی۔ سامعین ابھی ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے سید زبیب مسعود۔ درس حدیث، آئیے سامعین تقاریر کا سلسلہ سنتے ہیں، جس میں آج ہم قاری ساجد محمود کی گفتگو سن رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو شخصوں کے علاوہ کسی اور پر رشک کرنا جائز نہیں ہے، ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہو اور وہ اسے راہ حق میں بے دریغ خرچ کر رہا ہو، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت سے نوازا ہو اور وہ اس کے مطابق امور زندگی کو نمٹائے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے۔ حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مومن کی چند صفات کا ذکر ہے۔ علم و حکمت اور مال و دولت اللہ تعالیٰ کے انعام ہیں، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ کچھ لوگ علم کے ذریعے دولت جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا دنیاوی جاہ و حشمت کا ذریعہ بناتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں وضاحت فرمائی کہ وہ شخص قابل رشک ہیں جو اپنے علم اور مال کو عوام الناس کی بھلائی کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جسے اللہ نے مال عطا فرمایا اور اسے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی، وہ قابل اتباع بھی ہے اور اس پر بجا طور پر رشک بھی کیا جا سکتا ہے۔ رشک اس کیفیت کا نام ہے جس میں کسی کے کام کو بنظر تحسین دیکھا جائے اور دعا کی جائے کہ اے اللہ، جو تو نے میرے اس بھائی کو دیا ہے اسے مزید عطا فرما اور مجھے بھی یہی کچھ دے دے، جبکہ حسد میں یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ حسد کی آگ میں جلنے والے سوچتے ہیں اسے کیوں مل گیا،
اس سے چھن کر مجھے ملنا چاہیے، لہٰذا وہ شخص قابل رشک ہے جس کے پاس مال بھی ہے اور خرچ کرنے کا حوصلہ بھی ہے۔ اکثر لوگ مال کو سنبھال کر رکھتے ہیں، نہ اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں اور نہ ہی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، ایسے لوگوں پر کوئی رشک نہیں ہوتا۔ دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے علم و حکمت عطا فرمائی اور وہ اسی حکمت کے ذریعے لوگوں کے فیصلے کرتا ہے، ان کے جھگڑے ختم کرواتا ہے اور اس علم کو لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ علم کا ہونا عمل صالح کا سبب بنتا ہے۔ اگر کوئی انسان علم رکھنے کے باوجود نیک اعمال سے غافل ہے تو اس کا علم اسے کچھ فائدہ نہیں دے سکتا، لہٰذا جو علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسے آگے پہنچایا جائے، وہ دین کا علم ہو یا دنیاوی، علم طب ہو یا علم جغرافیہ، تمام علوم اسی وقت فائدہ دیتے ہیں جب ان پر عمل کیا جائے اور ان کو آگے منتقل کیا جائے۔ ایسے لوگ ہی سعادت مند ہیں جو اپنے علم اور اپنے مال سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاتے ہیں، وہی لوگ قابل رشک ہیں۔ زمانہ انہی لوگوں کو یاد رکھتا ہے جو مخلوق کی بھلائی کرتے ہیں، جو مال اور علم کو اپنی ذاتی عشائش کا ذریعہ سمجھتے ہیں، زمانہ انہیں بھلا دیتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قابل رشک اس مومن کو قرار دیا ہے جو ہلکا پھلکا ہو، دنیا کے بکھیڑوں میں بہت زیادہ مشغول نہ ہو، نماز کا زبردست شوقین ہو، رب ذوالجلال کی عبادت نہایت خشوع اور خضوع سے کرتا ہو، تنہائیوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مصروف رہتا ہو، نیز عام لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو، اس کی طرف انگلیاں نہ اٹھتی ہوں، بقدر ضرورت ہی اس کے پاس رزق ہو اور وہ اسی پر صبر کیا کرتا ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹکی بجاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ موت ایسے شخص کو جلدی اپنے آغوش میں لے لیتی ہے، اس پر رونے والے کم ہی ہوتے ہیں اور وہ تھوڑا بہت ترکہ چھوڑ کر جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قابل رشک اس مومن کو قرار دیا گیا جس کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ خفیف الحاظ یعنی ہلکا پھلکا ہو۔ مراد یہ ہے کہ مال و دولت کے اعتبار سے بھی ہلکا ہو، اس پر کنبہ اور اولاد کا بھی زیادہ بوجھ نہ ہو، لہٰذا ہلکا پھلکا ہونے سے مراد یہ ہوا کہ دنیاوی مشکلات اور مصروفیات جو کہ مال و اولاد سے متعلق ہیں ان کا بوجھ اس شخص پر زیادہ نہ ہو۔ قابل رشک بندے کی ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی گئی کہ نماز کی عبادت سے بھی خوب اس کو حصہ ملا ہو، یعنی نماز میں اللہ کے ذکر میں مصروفیت زیادہ ہو، مزید یہ کہ وہ اللہ کی عبادت و اطاعت چھپا کر کرتا ہو۔ بلا شبہ اللہ کے ایسے نیک بندوں کی بڑی قابل رشک زندگی ہے، پاس آنا جانا چاہیے، ان کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی بندے کو اس حال میں دیکھو کہ اسے دنیا کے بارے میں زہد عطا کیا گیا ہے اور وہ لغو اور فضول باتوں سے محفوظ ہے تو تم اس کے قریب رہا کرو، کیونکہ جس بندے کا یہ حال ہوتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت عطا ہوتی ہے۔ حکمت القاء ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقتوں کو صحیح طور پر سمجھتا ہے اور اس کی زبان سے وہی باتیں نکلتی ہیں جو صحیح اور فائدہ مند ہوتی ہیں اور دانائی سے بھرپور ہوتی ہیں۔ رشک حسد سے بچاتا ہے۔ یہ ایک فطری بات ہے کہ انسان جب کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھتا ہے تو اس کے دل میں بھی اس کے حصول کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اگر انسان دوسروں کو ملنے والی نعمتوں پر رشک نہیں کرے گا تو ممکن ہے کہ وہ حسد میں مبتلا ہو جائے، اور حسد بہت بڑا گناہ ہے۔ رشک حسد سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رشک ایمان سے ہے اور حسد نفاق سے۔ مومن رشک کرتا ہے، حسد نہیں کرتا، اور منافق حسد کرتا ہے، رشک نہیں کرتا۔ زمانہ انہی لوگوں کو یاد رکھتا ہے جو مخلوق کی بھلائی کرتے ہیں، جو مال اور علم کو اپنی ذاتی عشائش سمجھتے ہیں، زمانہ انہیں بھلا دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں علم اور مال سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ درس حدیث
تقاریر کا سامعین سلسلہ ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے قاری ساجد محمود کی گفتگو سنی۔ آکے طیبہ سے طلب اور ہے تشنا تشنا، دھڑکنے دل کی صدا دیتی ہیں طیبہ طیبہ، آکے طیبہ سے طلب اور ہے تشنا تشنا، دھڑکنے دل کی صدا دیتی ہیں طیبہ طیبہ، کسی دیوار کا سایہ بھی کوئی سایہ ہے، کسی دیوار کا سایہ بھی کوئی سایہ ہے، آپ کے دامن رحمت کا ہے سایہ سایہ، آپ کے دامن رحمت کا ہے سایہ سایہ، دھڑکنے دل کی صدا دیتی ہیں طیبہ طیبہ، حرم و طیبہ میں گزرے جو میرے شام و سحر، حرم و طیبہ میں گزرے جو میرے شام و سحر، خلد سامان ہو میری زیست کا لمحہ لمحہ، دھڑکنے دل کی صدا دیتی ہیں طیبہ طیبہ، امتی جائے کہاں جائے، اما پائے کہاں، امتی جائے کہاں جائے، اما پائے کہاں، یہ غلام آپ کے آپ ان کے ہیں آقا آقا، دھڑکنے دل کی صدا دیتی ہیں طیبہ طیبہ، آکے طیبہ سے طلب اور ہے تشنا
تشنا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھیں منیبہ شیخ، اور سامعین یہ نعتیہ کلام محشر بدایونی کا تھا۔ روشنی۔ آئیے سامعین اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سنتے ہیں۔ آج کے روشنی کے سفر میں ہم گفتگو سن رہے ہیں ڈاکٹر اعجاز احمد کی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس کے ناموں میں سے ایک نام رحمان ہے۔ اسی نے انسان کو تخلیق کیا اور قوت بیاں سے سرفراز فرمایا۔ لا تعداد درود و سلام افصح اللسان نبی امی پہ، جو بولنے والوں میں بہترین اور عمل میں سب سے اعلیٰ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، ہنستی مسکراتی، آنگنوں میں کھیلتی، ستاروں کو شرماتی، نور نظر بیٹیاں، رحمت پروردگار کا باعث، جنت میں ہمسائیگی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سبب، ماں کے دل کا قرار اور باپ کے لیے وجہ افتخار بیٹیاں۔ کیسے تیرا بخت تھے وہ لوگ جو کبھی تنگی معاش کے خوف کا شکار ہو کر تو کبھی بدنامی کو جواز بنا کر پھولوں اور تتلیوں جیسی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کے کبھی جرم کا ارتکاب کرتے تھے۔ خالق ارض و سما ارشاد فرماتا ہے اور اس کے کلام برحق نے منظر کشی کی ہے قیامت کے دن کی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ درگور کر دی جانے والی بچی سے دریافت کیا جائے گا کہ تجھے کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا۔ بعض عرب قبائل میں بیٹی کی پیدائش پر صفِ ماتم بچ جاتی تھی اور سیاہرو باپ منہ چھپاتا پھرتا۔ ایسے حالات میں رسول مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ اخلاق کو ترویج دے کر اوج کمال تک پہنچا دیا اور انسانیت کو پستی سے نکال کر بہترین اخلاقی اقدار سے سرفراز فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ ارشاد ہوا، جس شخص نے اپنی 2 بیٹیوں کو اچھی تربیت دے کر پروان چڑھایا وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ یہ مجدہ جا فضا سناتے ہوئے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کی درمیانی اور شہادت کی انگلیوں کو یوں ملایا کہ درمیان میں کوئی خلا باقی نہیں تھا۔ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم امت کا اعلیٰ و عرفہ ذریعہ اور قرآنی دستور کی عملی تشریح و توضیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہایت محبت و شفقت کا برتاؤ فرماتے۔ بنت رسول آتی تو محترم والد فرتے محبت سے کھڑے ہو جاتے۔ سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے۔ وفات کا وقت قریب آیا تو اسی عزیز ترین ہستی کے کان میں راز کی بات کہہ دی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ رو رہی ہیں، ہنس رہی ہیں۔ اپنے دشمنوں کی بیٹی کو چادر عطا کرنے والے، 4 دیواری کی پیشکش کرنے والے، آزادی کا پروانہ عطا کرنے والے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلمت قدائے حیات کو روشن تر کر دیا۔ قبول اسلام کے بعد اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنے والا اپنی داستان سنا رہا ہے اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور آنسوؤں سے تر ہے۔ انہی متبرک آنسوؤں نے صحرائے حیات کو گل و گلزار کر دیا۔ لیکن کیا کیا جائے کہ جاہلیت جدیدہ شرف انسانیت کو پھر سے رذالت میں بدلنے کی سعی لا حاصل میں مصروف ہے۔ ثناخوان تقدیس مشرق و مغرب اپنے نغمے الاپ رہے ہیں۔ نادان بھول جاتے ہیں کہ بیٹیاں ہی شاخ حیات پر نئے پھول کھلانے کا سبب بنتی ہیں۔ یہ اپنا رزق لے کر آتی ہیں، رحمت پروردگار کی ضمانت فراہم کرتی ہیں۔ بیٹیوں کو حقیر جاننے والے، انہیں بچا کچا کھانا دینے والے، قانون وراثت میں ڈنڈی مارنے والے،
بھول جاتے ہیں کہ وہ رب کائنات کی مرضی کا مظہر ہیں۔ بیٹیاں جنت کو اپنے قدموں میں لیے پھرتی ہیں۔ بیٹیوں سے محبت بھرا سلوک اور ان کے شایان شان تعظیم قوم کے روشن مستقبل کی بنیاد رکھتے ہیں۔ ارد گرد دیکھیے، جہاں موقع ملتا ہے یہ اپنی صلاحیت کے مثبت اظہار سے مقدر قوم کی ترقی کا باعث بنتی ہیں۔ کسی بڑے سیانے نے اپنی ماں سے کہا کہ اللہ نے کسی عورت کو پیغمبر یا رسول نہیں بنایا۔ جواب ملا، ہاں بیٹا ٹھیک کہتے ہو، لیکن کیسی بات ہے کہ تمام انبیاء و مرسلین عورتوں نے جنم دیے ہیں۔ رحمت الہی کے اس مظہر کو سیج سنبھال کر رکھنا، اچھی پرورش کرنا اور کسی بھی قسم کے امتیازی سلوک سے انہیں محفوظ رکھنا بیٹیوں کو پر اعتماد بناتا ہے۔ اپنی معصوم بیٹیوں سے دعا کے لیے درخواست کی جائے۔ جب یہ والدین کے لیے اپنے ہاتھ اٹھاتی ہیں تو یقیناً رحمت الہی جوش میں آتی ہے۔ دیانتدار بیٹیاں خاندانوں اور ملک و ملت کے لیے وجہ افتخار بنتی ہیں۔ بیٹی نے دودھ میں پانی نہ ملایا اور کہا کہ ماں خلیفہ وقت نہیں دیکھ رہے تو کیا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسی بیٹی سے اپنے بیٹے کو بیاہنے کے لیے درخواست کر رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال سے اچھا سلوک کرے۔ بیٹیاں بھی اہل کا حصہ ہیں اور بھلے سلوک کا استحقاق رکھتی ہیں۔ چشم عالم گواہ اور تاریخ انسانی شاہد ہے کہ بارہا مشکلات کے زمانے میں اسلام کی بیٹیوں نے ایسے کارہائے نمایاں سر انجام دیے جو قابل رشک اور انسانیت کے ماتھے کا جھومر ہیں۔ بار الہا ہمیں اپنے انفرادی اور اجتماعی رویوں میں بیٹیوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اپنی خاص رحمتوں سے مزین فرما، آمین یا رب العالمین۔ روشنی اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے پروفیسر اعجاز احمد کی گفتگو سنی۔ قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے۔ تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295 کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک سچائی اطمینان والی چیز ہے اور جھوٹ شک میں مبتلا کرنے والی چیز۔ آسمان گر تیرے جلووں کا نظارہ کرتا، آسمان گر تیرے جلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، سرسرے دشت مدینہ جو کرم فرماتی، سرسرے دشت مدینہ جو کرم فرماتی، کیوں میں افسردگی بخت کی پرواہ کرتا، کیوں
میں افسردگی بخت کی پرواہ کرتا. چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب. چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب. اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا. اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا. دھوم ذروں میں ان شمس کی پڑ جاتی ہے. دھوم ذروں میں ان شمس کی پڑ جاتی ہے. جس طرف سے ہے گزر چاند ہمارا کرتا. جس طرف سے ہے گزر چاند ہمارا کرتا. آسماں گر تیرے جلووں کا نظارہ کرتا. گلہائے عقیدت پر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے محمد اعظم چشتی. یہ نعتیہ کلام امیر مینائی کا تھا. آپ نے پوچھا ہے. آئیے سامعین سلسلہ سنتے ہیں جس میں آپ کے دینی اور سماجی مسائل کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہے ہیں ڈاکٹر سہیل حسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ہمارے آج کے پروگرام میں ہمیں پہلا خط موصول ہوا ہے کوئٹہ سے شیر محمد شیرانی صاحب کا. وہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 بار الگ الگ مجلسوں میں پڑھے تو کیا تب بھی اسے اس حدیث میں جو مذکورہ اجر ہے وہ ملے گا؟ جیسے کہ یہ کہا گیا ہے کہ 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے. 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی. 100 برائیاں اس سے مٹا دی جائیں گی. شیطان سے وہ محفوظ رہے گا یہاں تک کہ شام ہو جائے. تو اس کے بارے میں وضاحت چاہتے ہیں. تو عرض یہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، بادشاہی اسی کے ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو فرمایا کہ اگر کوئی بھی شخص یہ 100 مرتبہ پڑھے گا تو یہ اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہو جائے گا. 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی. 100 برائیاں اس سے مٹا دی جائیں گی. اس روز دن بھر یہ دعا شیطان سے اس کی حفاظت کا باعث بنے گی یہاں تک کہ شام ہو جائے. اور کوئی شخص سے بہتر عمل لے کر نہ آئے گا مگر جو اس سے بھی زیادہ یہ کلمہ پڑھ لے تو اس کے لیے زیادہ اجر ہو جائے گا. اس حدیث میں ذکر ہونے والے اجر کو پانے کے لیے 100 مرتبہ یکدم پڑھنے کی شرط نہیں ہے. اس لیے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ اس میں وسعت ہے. زیادہ سے زیادہ اس میں یہ ہے کہ ایک ہی دن میں اتنی بار پڑھا جائے، تسلسل سے پڑھ جانے کی قید نہیں ہے.
اور امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے مطلق ہونے کا ظاہر ہے یہی مطلب ہے کہ حدیث میں مذکورہ اجر ہر اس شخص کو ملے گا جو اسے ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھے گا، چاہے تسلسل کے ساتھ پڑھے، الگ الگ مجلسوں میں پڑھے، یا کچھ حصہ دن کے آغاز میں کہہ لے، کچھ حصہ دن کے آخری میں کر لے، جیسا بھی اس کے لیے آسانی ہو۔ اگرچہ افضل یہی ہے کہ تسلسل کے ساتھ ایک ہی مجلس میں دن کے آغاز میں کہے تو اسے پورے دن میں تحفظ حاصل ہو سکے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ غلام آزاد کرنے کی ترغیب کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف احادیث ثابت ہیں۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان غلام کو آزاد کرے تو اللہ تعالیٰ غلام کے ہر عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کے عضو کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، حتیٰ کہ شرمگاہ کو شرمگاہ کے بدلے میں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں یوں فرمایا گیا جس میں سہل ابن حنیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص کسی مکاتب غلام کی مدد کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے سایہ نصیب فرمائے گا جس دن اس کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان دونوں حدیث کے درمیان کوئی تعارض نہیں ہے کہ ان کے درمیان کوئی تطبیق دی جائے، بلکہ پہلی حدیث میں یہ ہے کہ جو شخص بھی مذکورہ ذکر ایک دن میں 100 بار پڑھے تو اس کے لیے اجر ہے اور فضیلت اور جہنم سے آزادی اسی طرح ہے جیسے مسلمان غلام کو آزاد کروانے کے لیے ہے۔ اور اس حدیث میں وہ فضیلت نہیں ہے کہ جو مسلمان غلام کو آزاد کرنے کی وجہ سے ملتی ہے، اس کے بارے میں جو دوسری حدیث آئی ہے کہ آزاد کردہ غلام کے ہر عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کے اعضاء کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ حافظ ابن رجب فرماتے ہیں کہ کلمہ توحید کا عملی اقرار غلام کو آزاد کرنے کا باعث بنتا ہے اور غلام آزاد کرنا جہنم سے آزادی کا باعث بنتا ہے، جیسے کہ صحیح حدیث میں ہے کہ جو شخص 100 بار کہے تو اس کے لیے 10 گردنیں آزاد کرنے کے مترادف ہوگا۔ اور اسی طرح یہ بھی ثابت ہے کہ جو شخص 10 بار یہ کہے تو گویا اس نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے 4 غلام آزاد کیے۔ اور سنن ابو داؤد میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص صبح یا شام کے وقت کہے کہ اللہم انی اصبحت اشہدک واشہد حملۃ عرشک وملائکتک وجمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وان محمدا عبدک ورسولک، یعنی یا اللہ میں تجھے تیرے عرش کے حاملین، تیرے فرشتوں اور تمام مخلوقات کو گواہ بناتا ہوں کہ یقیناً تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے چوتھائی حصے کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، اور جو 2 بار کہے تو اس کے آدھے جسم کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، اور جو 3 بار کہے اس کے 3/4 حصے کو آزاد کر دیتے ہیں، اور جو 4 بار کہے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ تو یہ عظیم فضیلت انسان کے لیے خیر کا یہ کلمہ مزید کہنے کی ترغیب کا باعث بننا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان سستی اور کاہلی کا شکار ہو جائے، یہ اتنی بڑی فضیلت کو سن کر تعجب کرے اور اس کو مشکل سمجھنے لگے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس ذکر کو اور جو پہلے ذکر کیا گیا ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کرے، چاہے ایک دم کر لے، چاہے مختلف اوقات میں کرے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو یہ فضیلت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے پوچھا ہے، دینی و سماجی مسائل کے حوالے سے آپ کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہے تھے ڈاکٹر سہیل حسن۔ سامعین، آپ اپنے دینی و سماجی مسائل کا حل جان سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ اپنے سوالات بذریعہ خط ہم تک پہنچائیے، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ کر لیں۔ انچارج پروگرام حیا علی الفلاح، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ایک بار پھر سن لیجئے۔ انچارج پروگرام حیا علی الفلاح، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی۔ آئیے سامعین، سلسلہ سنتے ہیں جس میں آج ہم سورہ اعراف کی آیات مبارکہ 19 تا 22 میں بیان مضامین کے حوالے سے پروفیسر ڈاکٹر اعجاز فاروق اکرم کی گفتگو سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا
فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين صدق اللہ العظیم۔ اور اے آدم، تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو اور جہاں سے جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دے۔ اس نے ان سے کہا، تمہیں تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ پھر دونوں کے سامنے قسم کھائی کہ میں فی الواقع تمہارا خیر خواہ ہوں۔ چنانچہ ان دونوں کو دھوکہ دے کر آہستہ آہستہ اپنی بات پر مائل کر ہی لیا۔ پھر جب انہوں نے اس درخت کو چکھ لیا تو ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئیں اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ اس وقت ان کے رب نے انہیں پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ آمدہ اور زیر مطالعہ آیات میں ابلیس کی بغاوت اور تا قیامت اہل ایمان کے ساتھ اعلان جنگ اور حق و باطل کی مسلسل کشمکش کے آغاز میں نشانہ بننے والے آدم و حوا کا ذکر ہے۔ دونوں کے انداز فکر اور طرز عمل کا فرق واضح کیا گیا ہے۔ شیطان اپنی سرکشی، بغاوت اور پروردگار کے حکم کی تعمیل سے انکار کی پاداش میں بارگاہ رب العالمین سے ذلیل و رسوا ہو کر نکالا گیا اور آدم و حوا کو جنت کا مکین بنا دیا گیا۔ یہ علامت تھی کہ آدم بلا شبہ بے پناہ فضیلتوں کا مالک ہے اور جنت اس کی تکریم کا حتمی اور قوی نشان ہے۔ وہی جنت کا اصل وارث اور مستحق ہے کہ پروردگار کے نافرمانوں اور احسان فراموشوں کا مقام تو جہنم ہے۔ وہ اس جنت کے لائق ہیں، نہ کسی تکریم اور تعظیم کے۔ جنت اللہ کی بے شمار اندیکھی، بے مثل اور بے نظیر، کبھی نہ ختم ہونے والی بے شمار نعمتوں کا مرکز ہے۔ آدم و حوا کو ہر نعمت سے لطف اٹھانے کی اجازت دی گئی، مگر ایک مخصوص درخت یا پھل کے قریب جانے سے بھی روک دیا گیا۔ علماء تفسیر نے اس حکم کی کئی توجیحات پیش کی ہیں، مگر اصل بات یہی ہے کہ آدم کی آزمائش مطلوب تھی اور اس کے نتیجے میں اس کی بندگی رب کے بے مثال طرز عمل کو اور شیطان کے رویے کو تا قیامت انسانوں کے لیے نمونہ عمل بنانا مقصود تھا۔ آدم و حوا کو خبردار کیا گیا کہ اگر انہوں نے اس حکم کی خلاف ورزی کی تو فتکونا من الظالمین، تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ بلا شبہ اللہ کے حکم کی نافرمانی اور انحراف بندے کا ظلم خود اپنے اوپر بھی ہے اور اپنے رب پر بھی، جس کے اثرات اس نافرمان ظالم بندے تک ہی محدود نہیں رہتے، بلکہ اس کے خاندان، اولاد، انسانی معاشرے، حتیٰ کہ قوم پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ اس کے بے شمار مظاہر تاریخ انسانی کا حصہ ہیں۔
شیطان کی نافرمانی کے ظلم عظیم کی سزا بندگان خدا پروردگار کی نافرمانیوں اور شیطان کی پھیلائی ہوئی گمراہیوں کا شکار ہو کر بھگت رہے ہیں، اور ابھی اصل سزا عذاب جہنم تو باقی ہے، جہاں سب اکٹھے کیے جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ شیطان نے اپنا پہلا حملہ آدم و حوا کے دل میں وسوسہ ڈال کر کیا کہ اللہ نے انہیں اس درخت یا پھل سے اس لیے روکا ہے کہ کہیں وہ ملکوتی صفات سے متصف نہ ہو جائیں یا ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ کر لیں۔ شیطان خیر خواہی کے جذبات کے ساتھ ہمدرد بن کر آتا ہے اور قسمیں کھا کھا کر اپنی سچائی کا یقین دلاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں خطا اور نسیان کا مرکب انسان پھسل گیا، اس درخت کا پھل چکھ کر شیطان کی پیروی کی خطا اور پروردگار کی حکم عدولی کا جرم کر بیٹھا۔ اسی لمحے شیطان اور انسان کے رویوں کا فرق واضح ہونے لگا۔ اس غلطی کی پاداش میں آدم و حوا کے جسم سے جنت کا لباس اتر گیا، ان کے جسم کے پوشیدہ اعضاء بے ستر ہو گئے۔ فطری حیا اور شرم کے باعث انہوں نے فوراً جنت کے پتوں سے اسے چھپایا اور بے شرمی کی طرف بڑھنے والے تباہ کن قدموں کو پہلے لمحے میں ہی روک لیا۔ شیطان یہی چاہتا تھا کہ وہ بے لباس ہو کر بے آبرو بھی ہو جائیں، مگر انہیں فوراً اپنی غلطی کا ادراک ہوا اور اس کی تلافی کا عمل لمحے بھر کی تاخیر کے بغیر سر انجام دیا۔ وہ تھا اعتراف قصور و خطا اور اس پر توبہ و استغفار اور اپنی آبرو کی حفاظت۔ اہل ایمان خبردار رہیں کہ جب وہ پروردگار کی نافرمانی کریں گے تو شیطان کے لیے ان پر حملہ آور ہونا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ وہ ان حساس اور نازک لمحات میں انسان کو بآسانی بے حیا بنا سکتا ہے، اور جب حیا و شرم ختم ہو جائے تو پھر سب کچھ ممکن ہے۔ پروردگار کی بندگی، ناشکر گزاری، جہالت، سرکشی اور بغاوت، گمراہی اور آخرت کی بربادی۔ قابل غور نقطہ یہ ہے کہ دینداری، نیکی اور حق پرستی کی بے شمار مظاہروں اور اعمال کے باوجود ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں بے حیائی، برہنگی، بے شرمی کے بڑھتے ہوئے رجحانات اور اعمال شیطان کے لیے کس قدر خوشی کا باعث ہوں گے اور پروردگار کی ناراضگی کا۔ مگر ہم غور کرتے ہیں نہ خود کا محاسبہ، حالانکہ بے حیائی نافرمانی رب کی سب سے بڑی شکل اور شیطان کی کامل پیروی کی علامت ہے۔ بندگان خدا کے 2-3 شیطانی نظریات کی تردید سامنے آئی۔ ایک تو یہ کہ انسان کسی ارتقائی سلسلے کے تخلیقی عمل سے گزر کر موجودہ شکل تک پہنچا، اور دوسرا یہ کہ وہ ابتدائی تخلیق سے ہی بے لباس اور ننگا تھا، اور تیسرا یہ کہ جنت سے آدم کے نکالے جانے کا سبب عورت تھی۔ یہ تینوں نظریات خلاف حقیقت ہیں اور شیطانی ذہنوں کی تخلیق اور گمراہی کے بے شمار راستے کھولنے کا نقطہ آغاز۔ لیکن یہ بات بہت اہم ہے کہ شیطان بے حیائی کو گمراہی کا پہلا قدم بناتا ہے اور عورت کو اس کا پہلا زینہ، اور بے حیائی کو تہذیب، تمدن، جدت اور ترقی جیسے گمراہ کن نعروں کے ساتھ ذلتوں کا راستہ ہموار کرتا ہے۔ بلا شبہ فحاشی، بے حیائی پھیلانے والوں کے لیے قرآن عظیم نے سخت عذاب کی وعید دے رکھی ہے، مگر قرآن کی پکار پر کان کون دھرتا ہے؟ قرآن حکیم اور ہماری زندگی۔ سامعین، سلسلہ ابھی ہم سن رہے تھے جس میں آج ہم نے سورہ اعراف کی آیات مبارکہ 19 تا 22 میں بیان مضامین کے حوالے سے پروفیسر ڈاکٹر اعجاز فاروق اکرم کی گفتگو سنی۔ ہے کہ تیرا جمال ہے زینت محفل حیات، دونوں جہاں کی رونق
تیرے حسن کی زکات ہے کہ تیرا جمال ہے زینت محفل حیات تیری جبیں سے آشکار پرتاب ذات کا فروغ اور تیرے کوچے کا غبار سرمائے چشم کائنات ہے کہ تیرا جمال ہے زینت محفل حیات آنکھ کے ایک اشارے سے تو نے من بدل دیے ذہن کے سب تصورات قلب کے سب تاثرات ہے کہ تیرا جمال ہے زینت محفل حیات حسرینو کیا گیا دورائے آدم ارجمن اٹھ گئی قید خون و رنگ مٹ گیا فرق نسل و ذات ہے کہ تیرا جمال ہے زینت محفل حیات پست و بلند کے لیے عام ہے تیری رحمتیں پست و بلند کے لیے عام ہے تیری رحمتیں عرش سے اور فرش سے تجھ پہ سلام اور سلام عرش سے اور فرش سے تجھ پہ سلام اور سلام الحمد للہ رب العالمین اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی ساعنا وبارک لنا فی مدنا۔ اے مولا کریم ہمارے پھلوں کی پیداوار میں برکت عطا فرما دے، ہمارے لیے ہمارے شہروں میں برکت عطا فرما دے اور ہمارے غلہ ناپنے والے پیمانوں میں برکت عطا فرما دے۔ یا رب العالمین ہمیں دین دنیا کے معاملات میں صبر اور شکر کی نعمتوں سے سرفراز فرما دے۔ اے پاک پروردگار ہمارے عزیز بچوں کو صحت و سلامتی کے ساتھ درازی عمر کی دولت سے سرفراز فرما دے۔ یا اللہ ہمارے وطن پیارے پاکستان کی حفاظت فرما، ملت اسلامیہ کو اتفاق و یکجہتی کی نعمت عظمی عطا فرما دے۔ نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاش غر امت مسلمہ کو ایک اور نیک بنا دے۔ اے مولا پاک ہمیں حقیقی معنوں میں
پیارے آقا علیہ السلام کے نقش قدم پر گامزن فرما دے۔ یا رب العالمین، امت مسلمہ کے بیمار اور مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔